تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. نعمت اس لحاظ سے کہ جی ہمارے نارتھ ویسٹ یا ان علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں تو ان بارشوں کی وجہ سے ہمارے ریزروائر جو ہیں منگلا اور تربیلا دونوں، اس میں پانی کی وافر مقدار آتی ہے، اور وہ پانی ہم کیا کرتے ہیں کہ پورا سال استعمال کرتے ہیں اپنی کھیتی باڑی کے لیے، پینے کے لیے، دوسرے اور بھی جتنے ذرائع ہیں، کوئی یعنی اپنے ریوائول آف دا ایکو سسٹم ہمارا ایک ہوتا ہے، اس کے لیے یہ پانی استعمال ہوتا ہے. اس سال جو مونسون کی ہم نے فورکاسٹ کی تھی اوور آل دی پاکستان، جو وہ فورکاسٹ کی تھی وہ ہم نے 30 سے 40% تک نارمل سے زیادہ بارشوں کی فورکاسٹ کی تھی. تو یعنی اگر اس کو دیکھا جائے تو تقریباً ہمارے پاس آج کے دن تک مونسون کی بارشیں جو ہیں پورے پاکستان میں تقریباً 50% زیادہ ہیں، یعنی فورکاسٹ سے تقریباً 10% زیادہ ہیں. اس میں بھی امپیکٹ جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان کی بارشیں جو تھی وہ تقریباً 100% زیادہ ہوئی ہیں. پنجاب میں 47% زیادہ بارشیں مونسون کی تھی. گلگت بلتستان میں تقریباً نارمل بارش رہی ہے. ویسے مونسون کا امپیکٹ وہاں پہ ہوتا بھی کم ہی ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ جو کم بارش بھی تھی اس میں تھوڑی بارش ہوئی کچھ اسٹیشنز پر، اور تقریباً 2% زیادہ بارش ہے. لیکن ہمارے کشمیر جو ہے 21% کم بارشیں ہوئی ہیں، اور کے پی کے جو ہے وہاں پہ 6% کم بارشیں ہوئی ہیں. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو تقریباً فورکاسٹ جو ہم نے کی تھی اس سے 10% تقریباً زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے ان بارشوں کا کہ جی تربیلا وہ اپنا لیول اٹین کر چکا تھا، یعنی وہ بھر گیا تھا. لیکن چونکہ منگلا کا انحصار کشمیر میں بارشوں پہ ہوتا ہے، تو جیسا کہ کشمیر کی میں نے بتائی ہے کہ جی مونسون میں نارمل سے 21% کم ہوئی ہیں، تو اس کا امپیکٹ ہمارے تربیلا ریزروائر پہ بھی پڑا ہے کہ وہ اس سال جو ہے تقریباً 24% کم رہا ہے. تو وہ یعنی فل نہیں ہو سکا، جس کا تھوڑا سا ہوگا کیونکہ اس کا پانی پنجاب کو زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے. آگے سردیوں کے سیزن میں پوری ہماری جو ہے کراپس ان کا انحصار اسی پہ ہی ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہوگا کہ یہ اثر انداز ہوگا ہمارے مینجمنٹ، یا تو ہم کریں گے کسی طریقے سے، مینجمنٹ اگر کر لے گی وابڈا یا منگلا ڈیم اتھارٹی تو ہو جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ جی آنے والے سیزن میں کیسی بارشیں ہوتی ہیں. تو اگر بارشوں نے ساتھ دیا تو پھر انشاءاللہ اس کی کمی محسوس نہیں ہوگی. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جی ہم کہیں کہ جی منگلا بھرا نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہتا ہے. ہمارے ڈیم مینجمنٹ جو ہے آرگنائزیشن وہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈ لیتے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ گزارا ہو جاتا ہے. مونسون کے سیزن کے دوران ریکارڈ کی گئی زیادہ سے زیادہ بارشیں جو اس سیزن میں ہوئی ہیں، میں صرف 10 شہروں کے نام بتاؤں گا. لاہور ایئرپورٹ پہ 1275 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. راول پنڈی چکلالہ پی ایف بیس پہ 938 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. زیرو پوائنٹ پہ ہم جہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں 889 879% زیادہ ہوئی ہیں، 899%. لاہور گجرانوالہ میں 788 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. لاہور شہر میں 770 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. سیالکوٹ جو کہ ہمارے سب سے زیادہ بارش کا ہوتا ہے وہاں پہ 725 ملی میٹر ہوئی ہے. ٹوپا ٹیک سنگھ میں 716 ملی میٹر، ککول 713 ملی میٹر مونسون سیزن کے دوران میں یہ ساری بارشیں بتا رہا ہوں. منگلا 709 ملی میٹر، اور منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ 704 ملی میٹر. تو یہ وہ شہر تھے جہاں پہ اس سیزن میں سب سے زیادہ 3 مہینوں میں بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں. اگر اب بھی ذخائر کی صورتحال پہ غور کیا جائے یا ان کو دیکھا جائے تو ان کا امپیکٹ کیسا رہا،
تربیلا جو تھا اپنا 1550 کا لیول جو ہے وہ اس نے اٹین کر لیا تھا، لیکن اس وقت جو آج کی صورتحال ہے وہ اس وقت کم ہو کے 1536.15، اور اس میں زیادہ سے زیادہ جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ جی 1550 فٹ گنجائش تھی اور یہ پورا بھر گیا تھا۔ آج کے دن اگر اس کی لائف سٹوریج دیکھی جائے تو وہ بھی ابھی تک یعنی ایک مہینہ پہلے اگر یہ بھرا تھا تو یہ تقریباً 14% کم ہو چکا ہے، اور یہ آج 86.35% پہ ہے۔ منگلہ جو ہے یہ اس کا لیول ہے 1242 فل ہوتا ہے، لیکن اس سال یہ 1224 یا 25 تک گیا تھا، لیکن یہ بھی آج کل جیسا کہ جی بارشیں نہیں ہو رہی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی چھوڑا جا رہا ہے، اور آج یہ 1218.7 جو ہے وہ تقریباً فٹ ہے اس میں۔ تو اس کی لائف سٹوریج جو ہے وہ تقریباً اس وقت 75.73% ہے۔ راول ڈیم موجودہ صورتحال یہ بالکل اپنی گنجائش پہ اس وقت کھڑا ہے 1752 فٹ پہ، اور گنجائش بھی اس میں اتنی ہے۔ سملی ڈیم ہے یہ اسلام آباد کو یہ بھی پانی کی سپلائی دیتا ہے، یہ تھوڑا سا گنجائش سے اس میں اس وقت پانی زیادہ ہے، یہ 2311.1 فٹ اس کی موجودہ صورتحال ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ گنجائش اس میں 2315 ہے، اور یہ ابھی تک 4 فٹ جو ہے وہ کم آ چکا ہے۔ خانپور ڈیم جو ہے وہ موجودہ صورتحال جو ہے وہ 1978 ہے، اور اس کی فل گنجائش جو تھی وہ 1982 تھی، یہ بھی تقریباً یعنی مونسون کے سیزن میں جیسے بارشیں اب سٹاپ ہو گئی تھی تو یہ 4 فٹ نیچے آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ اب آگے آنے والا سیزن جو ہے وہ پوسٹ مونسون ہوتا ہے، یعنی مونسون کے بعد یہ عموماً کم بارشیں اس میں ہوتی ہیں، یعنی یہ تقریباً ہمارے اکتوبر، نومبر اور دسمبر کا مہینہ ہوتے ہیں 3، لیکن اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ابھی یہ جو سیزنل فورکاسٹ 3 مہینے کی ہم نے دیکھی ہے تو وہ نارمل سے کم بارشیں لگتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ جی بارشیں کم ہوں گی تو دن کے ٹمپریچر زیادہ ہوں گے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ درجہ حرارت تھوڑے سے معمول سے زیادہ رہنے کے چانسز ہیں۔ آئندہ 10 روز میں بھی 5 سے 8 اکتوبر تک ایک سسٹم آئے گا جو ہمارے صرف اپر ایریاز جو ہیں ان کو افیکٹ کرے گا، باقی ملک کے جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ موسم جو ہے وہ خشک رہنے کے چانسز ہیں۔ مونسون سیزن کے دوران ہمیں اپنے ریزروائرز کے علاوہ ہمارے ٹرانس باؤنڈری جو ہیں انڈین ریزروائر ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ان پہ بھی ہم نظر رکھتے ہیں۔ تربیلا جو ہے جیسے کہ جی اب تک 86% بھرا ہوا ہے، منگلہ جو ہے وہ 76% ہے، باکڑا جو کہ اس پہ ہے ستلج، باکڑا جو ہے یہ میرا خیال دریائے بیاس پہ ہے اور یہ 67% بھرا ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو انڈین ریزروائر بھی اس دفعہ کم ہی رہے ہیں۔ پونگ جو ہے وہ دریائے ستلج پہ ہے تو وہ بھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی 65% بھرا ہے۔ راوی کے پیچھے انڈیا کے پاس تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک ڈیم ہے تھیم ڈیم، وہ اس سال جیسے میں نے بتایا کہ کشمیر اور اس کے ملکہ انڈین ہیلڈ کشمیر جو جس پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ بھی بارشیں کافی زیادہ کم ہوئی ہیں، تو وہ اس وقت اس سال صرف 24% بھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہوتے تھے کہ جی ہمیں اگر صرف خطرہ ہے، اگر کوئی سیلاب آتا ہے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ صرف چناب سے تھا، کیونکہ چناب پہ ان کے پاس ایسا سٹوریج کیپیسٹی والا ڈیم نہیں تھا، رن آف دی ریور پہ تھے، تو یہ اور راوی پہ بھی جو تھا وہ بھی چونکہ ابھی کافی اس کی سٹوریج کیپیسٹی تھی، تو ہم بڑے کانفیڈنس سے کہہ دیتے تھے کہ جناب کہ جی اس سال راوی یا ان میں پانی آنے کے چانسز نہیں ہیں اگر بارشیں آ بھی جاتی ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہم 3 سال پہلے سے کمپیریزن اس کا کریں تو یہ کس کی ہے؟
میں آپ کو تین مہینے کی بتا دیتا ہوں. یعنی جولائی میں ہمارے پاس مونسون کا ٹرینڈ جو رہا 8% ایوریج سے کم بارش ہوئی جولائی کے مہینے میں. اگست کے مہینے میں اوورال جو بارش تھی پورے پاکستان میں 147% زیادہ ہوئی. اور اس مہینے میں سپٹمبر کے مہینے میں ابھی تک 36% کم بارش ہوئی ہے. تو جب ایوریج نکالی جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس چونکہ اگست کا مہینہ جو تھا وہ زیادہ ویٹ تھا تو وہ تقریباً اوورال جو 3 مہینوں کا امپیکٹ ہے وہ 50% پہ آتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم پچھلے 3 سال سے اس سال کی مونسون کا موازنہ کریں تو 2022 میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی تقریباً 175%. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارا معاشی طور پہ جو نقصان ہوا تھا وہ تقریباً $33 بلین کا ہوا تھا. تو وہ ایک ریکارڈ سال تھا جس میں مونسون ابھی تک سب سے زیادہ برسی اور اس میں 175% زیادہ بارشیں. 2023 میں جو تھی ہماری فورکاسٹ بھی نارمل کی تھی. اچھا 2022 میں بھی ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بارشیں کافی زیادہ ہیں. تو یہ 2023 کی بارشیں جو تھی وہ ہم نے نارمل بارشوں کا امکان ظاہر کیا تھا. تو پچھلے سال تقریباً آپ کہہ لیں کہ صرف 4% جو ہے نا وہ بارشیں زیادہ ہوئی تھی. اس سال جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جی 50% کم ہے. اچھا ایک اور چیز سب سے جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہمارا مونسون کا فیز شفٹ جو ہے وہ تقریباً ساؤتھ میں زیادہ رہا ہے. پچھلے 3 سال سے ہی ہمارے پاس کشمیر میں جو ہیں وہ بارشیں تقریباً ایوریج سے کم ہی رہی ہیں. تو یہ ہمارا ایک مونسون کا انالیسس تھا. اب انشاءاللہ اس کے بعد پوسٹ مونسون سیزن شروع ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ برل اتنا زیادہ کو ہم نہیں کہہ سکتے. سندھ اور بلوچستان میں کچھ نقصانات ہوئے ہیں کہیں پہ بجلی چمکنے سے یا کہیں پہ وہ تھوڑے بہت کہیں پہ گھر گر گئے اور تھوڑا سا مٹیریل لاسز بھی ہوا. لیکن اوورآل جو ہے مونسون اس سال اچھا رہا ہے اور فورکاسٹ بھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیئر ٹو نارمل تھی. یعنی 40% اگر ہم نے ظاہر کی تو 10% زیادہ تھی. تو یہ تقریباً ایک اچھی فورکاسٹ بھی ہے میں تو کہہ سکتا ہوں. تو انشاءاللہ جو ہم نے کیا تھا چونکہ مختلف علاقوں میں مختلف اس کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. ویسے تو ہم ہر اسٹیشن کا بھی نارمل ہمارے پاس علیحدہ ہوتا ہے. ایک اوورال پھر ہم جو کرتے ہیں اس پہ پھر ایک پورے پاکستان کا ہوتا ہے تو اس پہ تو یہ ہمارا مونسون کا سیزن جو ہے اللہ تعالیٰ خیر رکھے بڑا باخریت گزرا ہے. تو آگے بھی دعا ہے کہ جی اگلا آنے والا سیزن اس میں ہمیں اسموک کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور فاگ کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو آنے والے سیزن میں ان چیزوں کے بارے میں اب ہم نے فورکاسٹ دینی شروع کر دی ہے یا وہ فنامناز دیکھ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسموگ یا فوگ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم الرٹ ایشو کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو وارن کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی صحت کو کس طرح افیکٹ کرتی ہے. یہ جو بارشیں زیادہ ہوئی ہیں ان کا ایک ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ڈینگی پہ زیادہ ہوتا ہے. تو آنے والے یہ دنوں میں تھوڑا سا ڈینگی کا جو ہے نا وہ ریشو بڑھے گی. اس کے خطرات زیادہ ہوں گے چونکہ اس کے لیے بڑا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے کہ جی جب بارشیں زیادہ ہیں تو نمی کا تناسب بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں ہیلتھ کے حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ ڈینگی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں تھوڑا سا پھیلے گا. لیکن حکومت ہماری ماشاءاللہ کافی کام کر رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو وہ کرنے کے لیے لوگوں کو جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں ان سے آگاہ کرے گی اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یہ سیزن بھی یہ اچھا گزر جائے گا انشاءاللہ. جب دیکھا جائے گا کہ جی جب ٹمپریچر آپ کے رات کے ٹمپریچر خاص طور پہ 14 ڈگری سے کم ہونے شروع ہو جائیں گے نا تو ڈینگی کے امکانات پھر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ٹمپریچر اوپن ایریا کا ہوتا ہے تو جو کنجسٹڈ ہمارے سٹیز ہیں وہاں پہ اس کو تھوڑی سی سپورٹ ملتی رہتی ہے. تو اس کے لیے اس کی میٹیگیشن کے لیے ہمیں تھوڑا بہت دیکھنا پڑے گا کہ جی ہیلتھ کے حساب سے بھی
اور لوگوں کو خود بھی اس کی جو ہے وہ کرنی پڑے گی احتیاط۔ جیسے یہ بتائیں کہ اس بار آپ نے بولا ہے کہ بارشیں ابھی اکتوبر میں جس طرح سے موسم کی صورتحال رہے گی، تو کیا ہم امید کریں گے، مطلب ہمارے جو گرمی کا دوران ہے وہ مزید طویل ہوتا جا رہا ہے؟ گرمی تو دیکھیں نارمل ایک ہوتا ہے، 2-4 ڈگری ٹمپریچر اگر بڑھتا ہے تو یہ ایک دو دن کی بات ہوتی ہے، لیکن ویسے نارمل ٹمپریچر جو ہے نا وہ دن، میں یہ نہیں کہتا کہ اپریل میں یہ اس میں اکتوبر میں 40 ٹمپریچر ہوگا، نہیں اتنے ٹمپریچر نہیں ہوں گے، لیکن نارمل ٹمپریچر بھی جو ہے وہ تقریباً اگر دن خشک ہونا تو وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ جی گرمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ دن کا دورانیہ بھی کم ہوتا جاتا ہے، تو اس طرح آہستہ آہستہ ٹمپریچر بھی جو ہے وہ رات کا خاص طور پہ وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور دن کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات 3 ماہ کا پیٹرن دیتا ہے، تو گزشتہ سالوں کی بنسبت اس دفعہ محکمہ موسمیات کا پیٹرن کیا بتا رہا ہے کہ ہمارا جو ونٹر ہے وہ کتنا اور آگے مطلب شفٹ ہو چکا ہے؟ آنے والے ونٹر تو آگے دیکھیں نارمل تو جو ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی اس دفعہ اگر گرمی کا دیکھا جائے تو گرمی اپریل اور مئی میں بھی نہیں تھی، اس دفعہ ریکارڈ گرمی جو ہم کہتے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ نہیں تھی، ہمارا جو تھا ٹمپریچر جو تھے وہ تقریباً اتنے زیادہ، وہ جو ایک لمٹ کراس کرنی ہوتی ہے 50 یا وہ کم، کوئی ایک دو دن سندھ میں تھے یا بلوچستان میں ایک دو جگہ پہ، باقی ٹمپریچر جو تھے وہ نارمل سے بلو ہی رہے تھے۔ گرمی کا آغاز جو تھا وہ جون سے ہوا تھا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس سال بھی جو ابھی آنے والا سیزن ہے اس میں یہ جب یہ خشک موسم ہوتا ہے تو سماگ یا فاگ جو ہے نا وہ ارلی آ جاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس تھوڑا سا مسئلہ ہوگا کہ سماگ جو ہے وہ ایک تو ہماری کمیونیکیشن پہ اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری صحت پہ بھی اس کا اثر کافی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہ تنفس کو تھوڑا سا ہٹ کرتی ہے، تو ایئر کوالٹی انڈیکس جب زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو وہ صحت سے کے حساب سے افیکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو کرنٹلی ویدر پیٹرن انٹر ہوا ہے پاکستان میں، یہ ابھی کتنے دن تک چلے گا؟ یہ تقریباً کل یا پرسوں تک زیادہ سے زیادہ چلا جائے گا، بارش ہو جائے گی، اور اس میں کولڈ ویو بھی شامل ہے، آپ نے آج ہی محسوس کیا ہوگا کہ درجہ حرارت پرسوں یا کل کی نسبت کافی وہ تھوڑا سا ریلیکس لگ رہا ہے، تو اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی اگست کے پہلے ویک میں بھی تھوڑا سا امکان ہے بارش کا، اگست تو گزر گیا سر۔ نہیں یہ اکتوبر کے پہلے ویک میں بھی ہے، اپر ایریاز میں تھوڑا سا اسپیل ہے اس کا، تو باقی اس کے بعد موسم زیادہ تر خشک رہنے کی چانس ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ چلیں اچھا میں نے سیریسلی دیکھا کیا ہے؟ ہو گیا